اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فصلت کی 34 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ ہم نے پچھلے 2 دن میں اس آیت کی تشریح میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں بلکہ علم اور حسن اخلاق سے دینا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال نے اس بات کے اندر بڑی خیر رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھے اخلاق کا حامل ہو، اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہو، تو اس کی نظر اللہ کی رضا پر ہوتی ہے اور وہ ایک ہی مقصد لے کر اپنی زندگی گزارتا ہے کہ میری جو فطرت ہے وہ فطرت اسلام ہے، اور اسلام امن کا درس دیتا ہے، اخلاق کا درس دیتا ہے، اور اسلام کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کا حکم نہیں دیتا۔ یہ تو تھا میرا بھائی اس کا پہلا معنی جو کہ عام طور پر سمجھ میں بھی آتا ہے کہ نیکی اور بدی ایک پلڑے میں نہیں ہے۔ نیکی بہت زیادہ عظمت والے لوگوں کا کام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اور یہ بہت بڑا کام ہے، اور کرتے وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو نیکی کرنا، نیکی کی جو فطرت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ تعالی ہمیں اس کو اوپر استقامت دے، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو نیکی تو کرتے ہیں مگر کئی ایک خاص حالات میں وہ اپنی نیکی کو، اپنی فطرت کو چھوڑ کر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے اور ہمیں ایسی صفات سے محفوظ فرمائے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یا دوسرا اس کا معنی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر لا ولا جو آپ پڑھ رہے ہیں ولا تستوی اور نہیں برابر، یہ جو لا کا حرف ہے عربی زبان میں اس کو حرف کہا جاتا ہے، یہ جو لا ہے یہ 2 مرتبہ اس آیت میں آیا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یعنی لا 2 مرتبہ ہے۔ دیکھیے آپ کو نظر آئے گا کہ آیت نمبر 34 میں وَلَا تَسْتَوِي اور آگے وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ جو اہل علم اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، تو پھر تو یہاں پر لا 1 دفعہ ہونا چاہیے تھا، ایسے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ، لام الف لا نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر ہی یہ معنی بنے گا کہ نیکی اور بدی ایک پلڑے کی چیز نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ جب ایسے اہل علم سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہاں پر پھر آپ دوسرے لا کا معنی کیوں نہیں کرتے، ان کا جواب ہوتا ہے کہ یہاں پر لا زائد ہے، لا یہاں پر زائد ہے۔ یہ عربی گرامر کے اندر یہ باتیں آتی ہیں، ویسے یعنی زیادہ آ گیا ہے لا کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن میرا بھائی یہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی بات، کوئی حرف اللہ نے بلا مقصد ذکر نہیں کیا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ ہم نے 2 دن لگا کر پہلے علماء کی، پہلے موقف کی تفسیر پڑھی ہے، وہ اپنی جگہ پر بڑی بہترین ہے، وہ اپنی جگہ پر بڑی بہترین ہے، مگر جوں ہم قرآن پر غور کرتے ہیں ہمارے لیے بڑا کچھ کھلتا ہے، بڑی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہاں پر لا اللہ نے 2 طرح سے ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، کوئی نیکی برابر نہیں ہوتی، وَلَا السَّيِّئَةُ اور نہ کوئی گناہ برابر ہوتا ہے۔ اب اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ کرنے کے اعتبار سے کوئی نیکی برابر نہیں ہوتی، اور کرنے کے اعتبار سے کوئی گناہ بھی برابر نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی
اس کو اذان کی آواز سنائی دی، اس نے اسی وقت اپنا کام چھوڑا، اس نے مسجد کی طرف چلنا شروع کیا، وضو کیا، پہلی صف میں آ کر بیٹھا، امام کے پیچھے اس نے نماز ادا کی۔ دوسرا وہ آدمی جو عین جماعت کے وقت مسجد کے اندر آیا، اس نے امام کے ساتھ نماز ادا کی، دونوں کی نیکی برابر نہیں ہے۔ یہ فرمایا یہاں پر وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، نیکی کرنے کے اعتبار سے سارے برابر نہیں ہیں۔ کسی کا نیکی کا جذبہ، اس کا اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو محدود نہیں، لا محدود نیکیاں عطا کر دیتے ہیں، جن کو اللہ ہی شمار کر سکتا ہے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی ابن آدم کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو پکا جو اس کو اجر ملنا ہوتا ہے وہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک نیکی کے بدلے اس کو 10 ملتی ہیں۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ ہر کسی کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اب 10 سے آگے بندوں کی اقسام بنتی ہیں، نیکیوں کی اقسام۔ کسی کا جذبہ زیادہ ہے، اللہ اس کو 13 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، کسی کا اس سے زیادہ اس کو 20 مل جاتی ہیں، کسی کا اس سے زیادہ اس کو 50 مل جاتی۔ پھر یہ والا پیریڈ، یہ والی جو کیٹاگری ہے، یہ 70 تک چلتی ہے، یہ 70 تک چلتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو نیکی تو ایک کرتے ہیں مگر ان کو اللہ 70 کا اجر عطا کرتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اخلاص، جن کی نیکی، جن کا جذبہ، جن کی اللہ سے محبت اس قدر زیادہ ہے کہ وہ 70 کے درجے کو بھی پار کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو 70 سے بڑھا کر کسی کو 100، 250، 350، 400 اللہ عطا کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہ والی جو کیٹاگری ہے یہ 700 تک چلی جاتی ہے۔ اِلَى 700 اضعاف، اللہ رب العالمین اس کو 700 تک نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اور جب یہاں پر بھی بندے کا اخلاص اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، اس سے بھی اخلاص آگے بڑھ جائے، اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اس کو ان لمیٹڈ کر دیتا ہے، لا محدود کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق ہی پھر اس کو اجر عطا کرے گا۔ یعنی اب اس کا کم از کم جو اجر ہے وہ 700 ہے، کم از کم اس کو جو نیکی ملنی ہے وہ 700 ملنی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین جتنی چاہے گا اس کو عطا کر دے گا۔ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے اعتبار سے سارے برابر نہیں ہیں، نیکی کرنے کے اعتبار سے سارے برابر نہیں ہیں۔ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سینکڑوں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق، اس کے جذبے کے مطابق، اس کے خلوص کے مطابق اور اس کی محنت کے مطابق، اس کے وقت کے مطابق، جیسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں کھاتے ہیں، اس کے ہاں یہ حساب ہے، وہی جانتا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے، لیکن اس نے ہمیں یہ ضرور بتا دیا کہ سارے نیکی کرنے والے برابر نہیں۔ اور یہ بات بھی یہاں سمجھ لیں کہ یہ فیصلہ اللہ ہی کرے گا کہ کون نیکی کرنے میں برابر ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے۔ ہم میں سے کوئی، یہاں پر ہم سب نے با جماعت نماز ادا کی ہے، ہم میں سے کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے ہم کسی کو مخاطب کر کے کہیں بھائی تیری نماز میں کم اجر تھا، میری میں زیادہ تھا۔ یہ اللہ ہی بتائے گا، یہ بات اللہ ہی بتائے گا کہ کس نے کتنی نیکی کی اور کتنا کمایا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے نیکی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ بیچارہ لیٹ ہو گیا، وہ آخری صف میں آ کر ملا، آخری صف میں کھڑا ہوا، مگر اس میں خلوص اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اجر عطا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے امام کے ساتھ آخری رکعت بھی پا لی تو اس کو بھی پوری جماعت کے اللہ اجر عطا کریں گے۔ یہ خلوص پر مبنی چیزیں ہیں کہ بندے کا اخلاص کتنا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہ ہی کوئی گناہ اپنے کرنے کے اعتبار سے برابر ہوتا ہے۔ گناہ کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، ان کی مختلف اقسام ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو گناہ کرنا تو نہیں چاہتے مگر مجبور کر دیے گئے، وہ بھاگ بھی نہیں سکتے، ہر طرف سے ان کے اوپر دباؤ آ چکا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں،
لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہے، وہ اندر سے ڈر رہے ہیں، تو ایسا گناہ وقتی طور پر ہم اس کو دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ بندہ بھی گنہگار ہے، لیکن اللہ کے ہاں قرآن میں آتا ہے 14ویں پارے میں کہ قلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی شخص نے اللہ کی نافرمانی کی، کفر کا ارتکاب کیا، لیکن اس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہے، اس کا دل اللہ رب العالمین پر ایمان کے ساتھ پختہ ہے، لیکن وہ مجبور کیا گیا ہے، اس کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اندر سے مضبوط ہے، مجبور ہو کر گناہ کر رہا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کو کوئی گناہ نہیں دیا جائے گا، اللہ کے ہاں یہ بخشا ہوا ہے، معاف کر دیا جائے گا۔ پھر گناہ کرنے والوں میں وہ قسم بھی آتی ہے جس میں بندہ گناہ کرتا ہے وقتی طور پر اور بعد میں اس کو شرمندگی ہوتی ہے، بعد میں اس کو شرمندگی ہونے لگ جاتی ہے، تو یہ گنہگار بھی اپنے درجے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بہت کم ہے۔ پھر ایک وہ گنہگار بھی ہے جس کی عادت ہی گناہ کرنا بن چکا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، تو ان تینوں میں مختلف قسم کے درجات ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم ایک بات میرا بھائی سمجھ لیں کہ ہمیں دین اسلام نے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر حکم لگانے کا اختیار دیا، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بندے کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ ہم ظاہری طور پر اس کی چیز کو دیکھ، اندر سے وہ کیا ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ لوگوں کو مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں کے ساتھ لڑوں، حتیٰ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حق ہونے کی گواہی دیں، اور وہ نماز قائم کریں، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو جب انہوں نے یہ کام کر لیے تو اپنے مال اور اپنی جانیں انہوں نے مجھ سے بچا لی، اب میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ اب وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، اِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، ہاں جو اسلام کے حقوق ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کسی کو قتل کریں گے بدلے میں قتل کیے جائیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہوں گے زنا کریں گے تو سنسار کر دیے جائیں گے۔ یہ شریعت نے ظاہری طور پر حکم لگایا ہے، باطنی طور پر جو اندر ہے بندے کا اس پر اللہ ہی حکم لگائے گا، اللہ ہی بتائے گا کہ کون کیا ہے، جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس بندے کو قتل کر دیا تھا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو نے اس کو اس کے بعد بھی قتل کر دیا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو ڈر کے پڑا تھا، آپ نے فرمایا اشققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا۔ تو دل کے جو معاملات ہیں، جو معاملات ہم پر ظاہر نہیں ہیں، ہم ان کو اللہ کے سپرد کریں گے، ہم کسی بھی شخص پر اس کا ظاہر دیکھ کر حکم لگائیں گے، اور وہ بھی علماء سے رہنمائی لے کر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نہ کوئی نیکی اپنے کرنے کے اعتبار سے برابر ہے اور نہ کوئی گناہ اپنے کرنے کے اعتبار سے برابر ہے۔ بسا اوقات بندہ چھوٹی سی نیکی کرتا ہے لیکن اس کا خلوص اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کا سامان کر دیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی راستے میں چلتا ہوا جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک پتھر پڑا ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتا، اس نے وہ ہٹایا تو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ وہ عورت جو گناہ کا کام کرتی تھی اس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اور ایک وہ عورت تھی جس نے بلی کو بھوکا رکھا تھا، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا ناپسند ہوا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں گرا دیا۔ تو یہ گناہ اپنی نیت، اپنا درجہ، ہر چیز کو لے کر اللہ ہی حکم لگائے گا۔ تو اس